بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرح قواعد الاربع پڑھیں گے اور آج کا ہمارا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تمہید اور 1 نمبر اور 2 قاعدہ پڑھ لیے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، اپنا خالق مالک رازق مانتے تھے، لیکن ان کا یہ ماننا کافی نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی کافر ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ تو صرف خالق مالک مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو معبود برحق اور معبود واحد ماننا ضروری ہے۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار تھے وہ غیر اللہ کی اس لیے پرستش کرتے تھے، اس لیے ان کو پوچھتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے تاکہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں اور تاکہ قیامت کے دن وہ ان کے لیے سفارش کریں۔ آج ہم تیسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ تیسرے قاعدے کا ماحصل خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی بت پرست تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، وہ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی شجر کی، کوئی حجر کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی بتوں کی، کوئی اولیاء کی، کوئی فرشتوں کی، کوئی بزرگوں کی، مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کافر قرار دیا، چاہے وہ اولیاء کی پرستش کرے، چاہے وہ نبیوں کی پرستش کریں، چاہے وہ شجر حجر کی۔ تو جو بھی غیر اللہ کی پرستش کرے گا، چاہے وہ کسی بھی چیز کی پرستش کرے، شجر حجر کی کرے، پتھر کی کرے یا انسان کی کرے، نبی کی کرے، نبی کی پرستش کریں یا ولی کی کریں، سب جو ہے شرک اور مشرک ہونے میں سب برابر ہیں۔ اس قاعدے کو تیسرے قاعدے میں بیان کیا۔ اس چیز کو مؤلف رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: القاعدہ الثالثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ایسے لوگوں میں ہوا جو متفرق تھے اپنی عبادات میں، مطلب ان کے معبود متفرق تھے۔ کوئی کسی کا معبود سورج تھا، کسی کا چاند تھا، کسی کا معبود بت تھے، شجر تھے، حجر تھے وغیرہ، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ منہم، ان معبودوں میں سے من یعبد الملائکہ، یا ان کفار میں سے کچھ ایسے کفار تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو فرشتوں کی پرستش کرتے، فرشتوں کی عبادت کرتے۔ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو نبیوں کی اور صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اشجار، درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو شمس و قمر کی، سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ بعض نسخوں میں شمس و قمر کا ذکر پہلے ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے۔ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان سب سے جہاد کیا۔ ولم یفرق بینہم، کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، گرچہ کہ وہ لوگ مختلف تھے اپنے معبودوں میں، لیکن کفر میں سب اکٹھا تھے، سب لوگ کفر میں مشترک تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کافر قرار دیا، سب سے جہاد کیا۔ اب یہ جو بات گزری ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ شجر حجر کی عبادت کرتے تھے، شمس و قمر کی عبادت کرتے تھے، اولیاء اللہ کی عبادت کرتے تھے، صالحین کی عبادت کرتے تھے، انبیاء کی عبادت کرتے تھے۔ اب ان کی دلیلیں مؤلف نے آگے ذکر کی ہیں۔ پہلے ایک عمومی دلیل ذکر کی، والدلیل قوله تعالی وقاتلوہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا یہ فرمان: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سب سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، عقیدے کا فتنہ باقی نہ رہے، شرک اور کفر کا فتنہ باقی نہ رہے، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ وہ شرک کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے عظیم، سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جب تک فتنہ رہے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، تب تک آپ ان سے قتال کرتے رہیں، ان سے جہاد کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین مکمل طور پر اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے اور عبادت اللہ ہی کی ہو۔ دین کا معنی یہاں پر ہے عبادت کے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پورا دین مطلب مکمل طور پر عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے کی جائیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ قسموں کو اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے عبادت کی، کچھ قسموں کو
کیا جائے، ایسا نہیں. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی سب جو ہے اللہ کے لیے کی جانی چاہیے، چاہے وہ عبادت قلبی عبادت ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، زبان سے ادا کی جانے والی ہو یا اعضاء و جوارح سے کی جانے والی ہو، توکل ہو، خوف ہو، رجا ہو، یا نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات، دعا وغیرہ، جو بھی عبادت کی قسمیں ہیں ساری قسمیں، چاہے جسمانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، کوئی بھی ہو، سب کی سب عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد مؤلف نے ایک جن کی وہ عبادت کرتے تھے باطل معبودان، ان کی ایک تفصیل مؤلف نے بالاختصار ذکر کی ہے. فدلیل الشمس والقمر قوله تعالی، اس بات کی دلیل کہ وہ لوگ شمس و قمر کی عبادت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے کفار ایسے تھے جو سورج کی اور چاند کی عبادت کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، اور اس کا دوسرا نام حامیم سجدہ بھی ہے سورت کا. اس آیت کا مطلب یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند ہے. لیل و نہار کا گردش کرنا، دن اور رات کا آنا جانا، رات میں اندھیرا ہو جانا، دن میں روشنی ہونا، دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار پر گھومنا، گردش کرنا، کسی دن بھی تاخیر نہ کرنا، روزانہ اس کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اپنے معینہ وقت پر، کبھی بھی آپس میں تصادم نہ ہونا، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ ضرور ان کا کوئی خالق ہے، کوئی موجد ہے، کوئی تو ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے موجد کی علامت ہیں، اور ان کا موجد، ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے. تو یہ سب چیزیں اپنے خالق مالک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کی علامت ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہی محل شاہد ہے کہ تم سجدہ نہ کرو شمس اور قمر کے لیے، سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو. اللہ نے سورج اور چاند کے لیے سجدہ کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ لوگ وہاں سجدہ کرتے تھے، اسی لیے تو منع فرمایا. اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض صحابہ کرام ملک شام سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے میں گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں. اگر سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو ہم عورت کو حکم دیتے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرتی، لیکن دین اسلام میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کے لیے سجدہ کرو اور نہ چاند کے لیے سجدہ کرو. پھر کس کے لیے سجدہ کریں؟ فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ سورج، یہ چاند کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، اس کی عبادت کیجئے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صحیح معنوں میں اسی کی عبادت کرتے ہو، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ شمس و قمر کے لیے بھی سجدہ کرتے تھے اللہ کے علاوہ. تو ان کا یہ سجدہ کرنا ان کے لیے کفر کا باعث ہوا، کفر کا سبب ٹھہرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے قتال کیا، ان سے جہاد کیا. آگے مؤلف فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تعالی، اور اس بات کی دلیل کہ وہ لوگ، بہت سے لوگ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، ملائکہ فرشتوں کی عبادت کرتے، پوجا کرتے تھے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا، اور وہ تم کو اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اپنا لو اور نبیوں کو اپنا لو، بنا لو. کیا بنا لو؟ ارباب، رب بنا لو اللہ کے علاوہ. تو نبی اور اللہ تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، اس چیز کا حکم نہیں دیتا. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو اور انہوں نے فرشتوں کو رب بنایا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے. اس لیے اللہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اللہ یا رسول تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیتے، یا عیسیٰ علیہ السلام تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیتے کہ تم رب فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ. چونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ اور معبود مانتے تھے، جیسا کہ آگے کی آیت میں اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے
حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا کہ تم غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو، فرشتوں کو، نبیوں کو یا کسی اور کو رب بناؤ. آگے کی آیت میں اس کی طرف مزید اشارہ آ رہا ہے. وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاء، اور اس بات کی دلیل کہ وہ لوگ فرشت انبیاء کو پوجتے تھے. بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے تھے جو انبیاء کو پوجتے، انبیاء کی عبادت کرتے تھے، انبیاء سے دعا کرتے، انبیاء کا واسطہ وسیلہ لگاتے تھے. جیسے عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود مانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو، معبود بنا لو. الہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گا کیا تم نے لوگوں سے ایسا کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کی پاکی بیان کی ہے. اے اللہ ہم نے تو ہمیشہ تیری پاکیزگی اور تیری تسبیح بیان کی ہے. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، جو بات درست نہیں ہے، برحق نہیں ہے، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقد علمت، تو آپ اے اللہ تو تمہیں تو اس کا چیز کا پتہ ہوتا. اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تمہیں اس کا پتہ ہوتا. تعلم ما فی نفسی، اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے نفس میں جو ہے تجھے معلوم ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، یعنی غیب کا مجھے نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی علام الغیوب ہے، غیب کی جتنی بھی باتیں اللہ سب کا تو علم رکھتا ہے. میں نے ایسا نہیں کہا تھا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے سب بنا لیا اور خود سے یہ میری پرستش کرنے لگے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پہ نفی کر دیں گے. تو جو لوگ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ قرار دیتے تھے، ایسا ہی اعتقاد رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ معبود مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کافر قرار دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نبیوں کی بھی پرستش کرے، عبادت کرے، پوجا کرے، تو وہ بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے کی وجہ سے وہ بھی مشرک ٹھہرے، وہ بھی کافر ٹھہرے. اور آگے مؤلف فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ، اور اس بات کی دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ صالحین، نیک لوگوں کی، بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، انہیں پوجتے تھے. اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَلِدْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 ہے. یعنی آیت کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ادعوا الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، جن کو سمجھتے ہو کہ یہ کچھ نفع نقصان کے مالک ہیں، تم ان کو جو ہے ان کو بلاؤ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم تحویلا. تو یہ تم سے کسی بھی قسم کا نقصان اور تکلیف تم سے ہٹا نہیں سکتے، اور نہ کسی قسم کی تکلیف کو یہ نفع میں، فائدے میں بدل سکتے ہیں. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ کچھ ہیں، یہ بھی یعنی معبود ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، تو یہ کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ کچھ بھی کسی تکلیف کو تم سے دور نہیں کر سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ تو خود اپنے رب کا تقرب تلاش کرتے ہیں. اپنے وسیلہ کا معنی ہے تقرب، اللہ کی قربت. جن کو تم پکارتے ہو اولیاء صالحین کو، یہ تو خود اللہ کی قربت تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے قریب، اللہ کی قربت، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کریں. وہ اعمال یہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریبی بندے بن جائیں جن کو تم پکار رہے ہو.
अय्युहुम अक़रब, और ये चाहते कि कौन ज़्यादा करीब हो जाए। वयरजून रहमता, और ये लोग जिनको तुम पुकार रहे हो, ये औलिया, ये सालिहीन, ये तो खुद अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाते हैं कि उन्हें अल्लाह की रहमत मिल जाए। वयख़ाफ़ून अज़ाबा, और अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। तो ये मोमिनीन और सालिहीन की अजीम सिफत है कि वो उम्मीद भी लगाते हैं और अल्लाह के अज़ाब से डरते भी हैं, यानी खौफ और रजा के दरमियान रहते हैं, डरते भी अल्लाह के अज़ाब से और उम्मीद भी लगाते हैं अल्लाह की रहमत की। यही मोमिनीन की शान है। एक मोमिन वो हमेशा अल्लाह से खौफ खाता है, डरता है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, कहीं अल्लाह ताला हमारे अमाल को रद्द ना कर दे, डरते हैं, लेकिन उम्मीद भी लगाए रहते हैं इंशाअल्लाह हमारा रब रहमान है, रहीम है, हम पर रहम करेगा, हमें अपने फजल करम से बख्श देगा। तो ये मोमिनीन की शान है, ये सालिहीन की शान है। तो जिन सालिहीन को, जिन नेक लोगों को, बुजुर्गों को तुम पुकारते हो, उनकी शान ये है, वो तो खुद अल्लाह का तकर्रुब तलाश करते हैं, वो तुम्हें कैसे जो है अल्लाह के करीब कर देंगे। जो दुनिया से जा चुके हैं वो तुम्हारा कैसे कुछ तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कैसे तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। चाहे दुनिया में मौजूद भी हों, फिर भी मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह ताला है, कोई और दूसरी ज़ात नहीं है। तो मालूम ये हुआ इस आयत से कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सालिहीन की, बुजुर्गों की इबादत करते थे। अगली आयत में इस चीज़ का थोड़ा और तज़किरा आ रहा है। वो मुअल्लिफ आगे फरमाते हैं, वह दलीलुल अशजार वल अहजार क़ौलुहु तआला, और इस बात की दलील कि कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अशजार की, दरख्तों की और पत्थरों की परस्तिश करते थे, पूजा करते थे। दरख्तों को पूजते थे, कुछ लोग पत्थरों को पूजते थे, उनके बुत बनाकर पूजते थे। इसकी दलील अल्लाह के फरमान है, अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा, क्या आपने लात बुत और उज़्ज़ा को और तीसरे मनात को नहीं देखा। ये तीन बुतों का यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र किया कुरान पाक में। अंबिया इकराम का, फरिश्तों का जिक्र करने के बाद कि इतनी अजीम अजीम मखलूक़ात फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया, इतने अजीम नबी रसूलों को अल्लाह ने पैदा किया, क्या तुमने मनात और उज़्ज़ा और ये लात बुतों को नहीं देखा कि जिनकी ये लोग परस्तिश करते हैं, जिनको ये अल्लाह के अलावा पूजते हैं। ये तीन बड़े बुत हैं। लात के बारे में मुफस्सिरीन ने कई बातें जिक्र की हैं। बाद ने कहा है कि लात लत्ता यलुत्तु से फ़ाइल है, ये जिसका मायना है सत्तू घोलना। ये हाजियों के लिए सत्तू घोल कर पिलाते थे, बहुत नेक आदमी थे। जब मर गए, वफात हो गई, दुनिया से रुखसत हो गए, तो लोगों ने कहा ये तो बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत बुजुर्ग थे, पहुंचे हुए थे। तो लोगों ने उनकी जो है कब्रों पर बुत बना लिए हैं, उनकी कब्रों पर मज़ार बना लिए, फिर उनके मुजस्समे बनाए, फिर उनकी पूजा शुरू हो गई धीरे धीरे। और बाद ने कहा कि लात ये अल्लाह से माखूद है और उसी के तरफ मंसूब करके ही किसी बुत का नाम उन्होंने रख लिया था। और भी इसके बारे में एक ये माना भी बयान किया मुफस्सिरीन ने कि लाता यलुतु से इसका माना जो है टेढ़ा होने के हैं। लोग इस बुत की तरफ अपनी गर्दनों को टेढ़ा करते थे, इसलिए इस बुत का नाम जो है लात रखा गया। और दूसरा उज़्ज़ा, एक दूसरा बड़ा बुत था, इसकी भी लोग जो है पूजा करते थे, इसकी भी परस्तिश करते थे। बाद ने कहा कि ये अल्लाह के नाम अजीज़ से मुश्तक है और उसी के नाम पर इस बुत का नाम रखा गया और इसकी लोग पूजा करते थे, परस्तिश करते थे। एक तीसरा बुत था मनात, इसकी भी लोग इबादत करते थे, इसकी पूजा करते थे। और तो ये तीन ये नेक लोग थे, इन नेक लोगों के नाम पर लोगों ने बुत बना लिए और उनकी इबादत करने लगे और कहने लगे अल्लाह वाले हैं, पहुंचे हुए, ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, इस तरह से कहने लगे। आगे मुअल्लिफ फरमाते हैं, हदीस अबी वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़रजना मअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन। अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन की तरफ निकले। बाज़ रिवायतों में ग़ज़वा खैबर का तज़किरा भी है इसी हदीस, इस जैसी हदीस में। व नहनु हुदसाउ अहदिन बिकुफ्रिन। अबू वाक़िद लैसी कहते हैं कि हम उस वक्त नए नए मुसलमान हुए थे, कुफ्र के ज़माने से बहुत मतलब करीब थे। तो कुफ्र के ज़माने से करीब होने की वजह से बाद ऐसी आदतें, कुछ बातें मौजूद थी, उनका असर मौजूद था जो कुफ्रिया बातें थी। वलिल मुशरिकीन सिदरतुन, जब जा रहे थे रास्ते में मुशरिकीन का एक पेड़ था, सिदरा का पेड़, बेड़ी का पेड़ था, या कुफून आना, वो उसके पास जो है एतकाफ करते थे। वयनूतून बिहा असलियतहुम, और उसी दरख्त में वो अपने असलिहों को लटकाते थे। युक़ालु लहु, उस दरख्त को ज़ातु अनवात कहा जाता था।
ذات انوات اس درخت کا نام تھا، اس کا نام جو ہے اسی وجہ سے ذات انوات پڑا کہ اس میں وہ لوگ لٹکاتے تھے اپنے اسلحوں کو. فمررنا بصدرہ، ہمارا گزر بھی ان کی بیڑی کے پیڑ سے وہاں سے اس سدرہ کے پاس سے ہمارا گزر ہوا. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے، کما لہ ذات انوات، جیسا کہ ان مشرکین کے پاس ذات انوات تھے، درخت تھے، وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، ہتھیار لٹکاتے ہیں وغیرہ، ہمارے لیے کوئی ایسا درخت بنا دیجیے. ایسا لوگوں نے مطالبہ کیا. ان کو اس وقت تک اس چیز کا اتنا زیادہ، چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے، زیادہ ان کی توحید پر، ایمان پر ان کی زیادہ جب تک تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کی. بعد میں جب ایمان پر لوگوں کی تربیت ہوئی، پھر اس قدر سخت ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو انہوں نے فوراً دھاگے کو کاٹ دیا اور کہا کہ آل عبداللہ ابن مسعود جو ہے شرک سے پاک ہے. اور پھر انہوں نے حدیث رسول پڑھ کے سنائی، ان رقیہ والتمائم والتولۃ شرک، کہ رقیہ، تمائم، گنڈے، تعویذ، یہ سب لٹکانا یہ سب شرک ہے. اور اس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، ایمان پر، شرک کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. بہرحال پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا صحابہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو ویسا ہی مطالبہ کر رہے ہو جیسا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. ایسا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ بھی ویسا ہی مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرمایا اور کہا کہ یہ سب جو ہے درست نہیں ہے. یہ روایت جو ہے سنن ترمذی وغیرہ اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا ان تمام نصوص سے، ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی، خلاصہ کلام یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے. کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی بتوں کی، کوئی شجر کی، کوئی حجر کی، کوئی نبی کی، کوئی ولی کی، کوئی نیک لوگوں کی. تو یہ تمام لوگ، چاہے کوئی کسی بھی چیز کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ جو جس چیز کی بھی عبادت کرے گا وہ مشرک ٹھہرے گا. اللہ کے علاوہ کوئی کسی بھی چیز کی عبادت کرے، چاہے نبی کی، ولی کی، بزرگ کی، فقیر کی، صدر کی، کفر میں سب برابر ہیں، مشرک ہونے میں سب برابر ہیں. اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. کسی بھی نبی، ولی، بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ میری پرستش کرو یا میری شان کو حد سے زیادہ بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف الفاظ میں فرما دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا نہ دینا جتنا نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا چڑھایا تھا. اور ان کو بڑھا چڑھا کے انہوں نے اس قدر بڑھایا چڑھایا کہ انہیں معبود قرار دیا اور اللہ کا بیٹا قرار دیا. مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. جیسے انسان بشر کی سب کچھ ہوتے ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وفات ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، سب کچھ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور برتر مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانے کے لیے کچھ اپنی طرف سے ہمیں کوئی بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے مقام کو آپ کے مقام سے آگے بڑھائیں گے تو پھر خالق اور مالک کے مقام تک لے جائیں گے جو شرک ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ غلو نہ کریں، حد سے زیادہ نہ بڑھیں. جتنا اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے اتنا ہی بیان کریں، نہ کم کریں نہ زیادہ کریں. بہرحال توحید سب سے مین بنیادی چیز ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور شرک جو ہے سب سے خطرناک چیز ہے، اس لیے شرک کو سمجھنا چاہیے تاکہ شرک سے بچ سکیں، شرک سے دور رہ سکیں. غور کیجئے، امام الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں ہمیں شرک سے، اللہ ہمیں بچا لے. جو توحید کے دائی ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صبح شام کی جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ روزانہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار میں اللہ کی پناہ پکڑو شرک سے. اللہم انا، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں شرک سے.
ہیں کہ ہم اسے جانے انجانے میں کر لیں، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ پکڑتے ہیں، اور اگر انجانے میں ہو بھی جائے اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے شرک کو جاننا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ جو بھی چیز شرک کے قریب لے جائے اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں سے 13 برس تک لوگوں کی، صحابہ کرام کی اسی چیز پر تربیت فرمائی، ایمان پر تربیت فرمائی، اور لوگوں کو شرک سے آگاہ کرتے رہے اور شرک سے متنبہ کرتے رہے، اس لیے کہ وہ سب سے خطرناک اور ڈینجر چیز ہے، اس لیے ڈینجر سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں معلومات رہنی چاہیے تاکہ ڈینجر اور خطرناک چیز سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک اور کفر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثبات قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔